عنوان ہے تفسیر بالرائے اور اس کا حکم۔ رائے کا مطلب ہوتا ہے خیال۔ آج کل دین کے معاملے میں خاص طور سے، اور قرآن بھی چونکہ دین کا حصہ ہے، تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے میں یوں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بات یوں ہونی چاہیے، آئی تھنک۔ تو یہ جو خیال ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اگر تو یہ خیال ہو کسی دلیل پر مبنی، پھر تو یہ خیال ٹھیک ہے، پھر یہ ایک رائے ہے، لیکن رائے معتبر رائے ہے۔ لیکن اگر بلا دلیل ہو تو پھر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے نا، وہ قرآن میں یا دین میں رائے دینے کا حق نہیں رکھتا۔ رائے دہی کے لیے بھی اس کا ایک معیار طے کیا گیا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ من النار۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس آدمی نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ کام تو بڑا خیر کا کیا اس نے، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، لیکن خرید جہنم رہا۔ اور ایک روایت میں جس نے قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہا تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دنیا کے ہر علم و فن میں، ہر شعبے میں کچھ کہنے کے لیے کہ اس کی بات سنی جائے، مانی جائے، کچھ نہ کچھ کوئی اس کی چاہیے ہوتی ہے، اہلیت اور صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہیں۔ لیکن دین ایسا اکھاڑا ہے اور ایسا میدان ہے کہ جہاں ہر بندہ اپنی رائے سے کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو۔ تو اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے، بغیر اہلیت کے، بغیر صلاحیت کے دین میں اپنی رائے دینا، یہ اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہے۔ حضرت جندب دوسری روایت ہے، ترمذی اور ابو داؤد دونوں کی ہے یہ، اور جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ اتفاق سے درست بھی ہو گیا، اٹکل سے تیر ٹھیک بھی لگ گیا، تب بھی اس شخص نے غلطی کی، یعنی ضابطہ کی خلاف ورزی کی، کیونکہ ضابطہ کے مطابق اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرنی۔ یہ ایسے ہی جیسے عطائی ڈاکٹر جو ہے نا، وہ کسی کو نسخہ دے اور وہ اتفاق سے ٹھیک ہو جائے، آدمی بائی چانس ہو جاتا ہے، تو اس کو انعام سے نہیں نوازا جاتا، اس کو پھر بھی جوتے ہی لگائے جائیں، سزا دی جائے گی کہ تو نے یہ کام کیا ہی کیوں، غلط کام کیا تو۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں، اور ویسے بھی دینی علوم میں بھی ان کا بڑا پایہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ علم تو دین ہے، حدیث ہو یا قرآن ہو، قرآن کی تفسیر ہو، یعنی دین کے جتنے بھی علم ہیں وہ سب فرمایا کہ دین ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، بس دیکھو کہ تم کس سے تم اپنا دین لیتے ہو۔ یعنی تفسیر کا علم بھی دین ہے۔ جس شخص نے اہل حق علماء سے باقاعدہ ضروری علوم حاصل نہ کیے ہوں، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے تفسیر سنی جائے، کیونکہ اس کا تفسیر کرنا اصولی طور پر غلط ہے، بھلے وہ باتیں ٹھیک کرتا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں فلاں بندے کو سنتا ہوں، وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، چاہے اس نے وہ باضابطہ عالم نہیں ہے، باضابطہ اس نے اصول تفسیر نہیں سیکھی، لیکن باتیں بہت اچھی کرتے، دل کو لگتی ہیں۔ تو دل کو لگنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے حق ہونے کا۔ اس لیے کہ اگر دل کا لگنا ہی معیار ہے تو پھر جتنے باطل لوگ ہیں دنیا میں، جتنے گمراہ لوگ ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، بدھ، سکھ، پارسی، مجوسی، یہ سب دل لگی کر رہے ہیں، یعنی جتنے ان کے نظریات ان کو دل کو لگے ہیں تو ان کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ دل نہیں لگ رہا پھر بھی ان مذاہب کا چمٹے میں۔ تو انسان کا دل کوئی معیار نہیں ہے، مجھے ایک چیز پسند ہے تو لہذا یہ ٹھیک ہے، اصل دلیل معیار، دل معیار نہیں ہے۔ تو لہذا پہلی بات یہ ہوگی کہ جو آدمی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھا ہے قرآن پاک کی، وہ کیا ہے، اس کی اہلیت اور صلاحیت کیا ہے، کہ علم اس نے حاصل کر رکھا ہے یا نہیں۔ اور علم سے مراد جو ہے وہ معلومات نہیں ہے۔ پیچھے ہم جتنی وہ 15 چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ 15 چیزیں جس شخص کے پاس موجود ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا اہل ہے، ورنہ وہ آدمی خطا کر رہا ہے۔ دلیل میں حکم میں وہی دلیل تھوڑا شریعت
شریعت، دلیل سے مراد ہے شریعت، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے اصول. یعنی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے اور اس نے علم حاصل نہیں کیا، 15 علوم کے پیچھے ہم معیار پڑھ کے آئے ہیں مفسر کا، وہ اس کے پاس نہیں ہے، بھلے وہ بہت ہی اچھی باتیں کر رہا ہے لیکن خطرے میں، کیونکہ وہ 10 اگر اچھی باتیں کر رہا ہے تو 2 باتیں غلط کرے گا جس کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے. وہ غلط عقیدہ، غلط نظریہ، غلط چیز ہمارے اندر اڈیل دے گا اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوگی. کیونکہ فرمایا نا انجینئر کی غلطی انجینئر پکڑ سکتا ہے، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر پکڑ سکتا ہے، عام آدمی بیچارہ کیسے پکڑے گا کہ یہ نسخہ ٹھیک لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ اس کے لیے تو سب کچھ ڈاکٹر کا لکھا ہوا ہے. تو جو بھی مفسر قرآن بن کر بیٹھ گیا ہے، کسی ٹی وی پر بیٹھ گیا یا کسی نیٹ پر بیٹھ گیا، کسی جگہ بیٹھ گیا، تو اس کی اہلیت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ پہلے جان سکتے. اس لیے شریعت میں عام حکماء کے یہاں یہ ضابطہ یہی ہے، کامن سینس کا لوگ کہتے ہیں ضابطہ ہے کہ جی بات کو دیکھو بندے کو نہ دیکھو. ٹھیک ہے، یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن دین کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. اس کا دائرہ کار دین میں نہیں، ایسا نہیں ہے. دین میں بندہ پہلے دیکھا جائے گا. اس لیے نبی سب سے پہلے آ کر اپنی شخصیت پیش کرتا ہے، پہلے ذات پیش کرتا ہے، بعد میں پیش کرتا ہے. میری بات ذات کے بارے میں کچھ بتاؤ تو میں کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں. تو پہلے ہم ذات کو دیکھیں گے، انسان کو دیکھیں گے کہ یہ اس کی اہلیت بھی ہے یا نہیں ہے، پھر ہم بات کی طرف آئیں گے. آج معیار الٹ دیا گیا ہے، لوگ بات کی بنیاد پر شخصیت کو پرکھنے چلتے ہیں اور بعد میں وہ گمراہ کر دیتا ہے. قول بالرائے کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں، تفسیر بالرائے یہ ہے کہ لغت و عربیت کے ائمہ کے اقوال جو قواعد شرعیہ کے موافق ہیں ان کو معلوم کیے بغیر اس طرح تفسیر کرے، یعنی جو اصول ضابطے پیچھے ہیں صرف نحو جو باقی علوم ہیں وہ، اور اسی طریقے سے جو شریعت کے اصول ہیں طے شدہ ضابطے ہیں کہ بھائی یہ تو طے شدہ، اس سے باہر نہیں جانا. اگر باہر گئے تو پھر وہ دین نہیں رہے گا، وہ کچھ اور ہی بن جائے گا. اب وہ بندہ ان ضابطوں کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، ماننا تو بات کا مسئلہ ہے، اس نے وہ ضابطے حاصل ہی نہیں کر رکھے، تو پھر اس پہ کیا اعتماد کرے کہ وہ صحیح تفسیر کر رہا ہوگا. اور وہ کسی دوسرے کی ماننے پر تیار بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس کی غلطی نکالتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مولوی ہیں، مولویوں میں تو کام لڑائی ہوتا ہے، یہ تو میری مخالفت کریں گے، ان کو میری جو ریٹنگ ہے نا اس سے جلا پا ہے، لوگ میری باتیں سنتے رہتے یہ جلتے ہیں. جب لوگ 4 سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر آدمی ویسے ہی ہوا بھری جاتی ہے، تو وہ پھر اپنی بات سے جلدی سے رجوع نہیں کرتا. تو اس وقت کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی کچھ ہو رہا ہے. دین اخذ کرنے کے لیے ہم نے معیار اپنا کوئی ذہن میں ہوتے ہی نہیں عوام کے معیار، ہم نے دین کس سے لینا. یہ بڑی بنیادی بات ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ کی اس زمانے میں انہوں نے فرما دی جب کہ فتنے ابھی نئے شروع ہوئے تھے. آج بھی اسی قسم کی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہر بندہ ایک رائے رکھ رہا ہے، ہر بندہ اپنی 1.5 دن کی مسجد کھڑی کیے ہوئے ہے. تو یہ اصول سامنے ہمیں بہت رکھنا پڑے گا، جبھی انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے، ورنہ سخت پریشان ہوتا ہے. آج بھی آپ کر دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پر انٹرنیٹ وغیرہ پر آ رہے ہیں جو قرآن پاک کے ایسے مفاہیم نکال رہے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون انسان کے ایک صاحب ہے کراچی کے، وہ کہتے ہیں جناب بنی اسرائیل سے مراد ہم خود مسلمان ہیں. جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں یا بنی اسرائیل آیا ہے تو ہم خود ہیں، ہم مسلمان اس سے مراد ہیں. یہ یہودی یا بنی اسرائیل کو خاص قوم مراد ہے. یعنی 1400 سال سے جو ایک لفظ کا ایک مفہوم چلا آ رہا ہے طے شدہ، اس کے اندر اس نے پکڑ کو ایک طرف لگا دیا. کسی اصول کے رہتے اس سے پوچھو کیا ہے، وہ کہتے ہیں میری سینس میں ایسا آتا ہے. وہ 2-4 چیزیں ادھر ادھر کی جمع کر کے اپنے خیال سے اس نے ایک تھیوری بنا لی، ایک فلسفہ کر دیا. مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس میں بھی یہ کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ خاتم النبیین کا جو مفہوم 1400 سال سے امت لیے چلا آ رہی تھی وہ اس نے اس کو پلٹ دیا. اس نے کہا کہ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آخری نبی ہے خاتم النبی. خاتم النبی کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانے والا، یعنی پہلے نبی جو ہے نا وہ تو اللہ بھیجتے رہے، اب جو نیا نبی آئے گا وہ حضور کی مہر سے آئے گا ضرور. ایسا مفہوم نکالا کہ اگر اس کو آپ کسی اصول پر نہ پرکھیں تو پھر کیا بنیاد ہے مرزا قادیانی کی تفسیر پر رد کرنے. جس اصول پر، جس بنیاد پر مرزا غلام قادیانی کی تفسیر کا رد کرتے ہیں وہ اصول یہ ہیں کہ یعنی وہ تفسیر قرآن کے جو طے شدہ معیار اور اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنی ایک نیا اصول تفسیر گھڑنے چلا جا رہا ہے. تو ہم اس کو نہیں لے سکتے. کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، تو جہاں کبھی تھا، چاہے وہ مکہ کا پڑھا ہو. گمراہی کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ انسان کہاں کا فاضل ہے. گمراہی کا تعلق یہ ہے کہ وہ دین کی شریعت کے اصولوں پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا. چاہے مدینہ یونیورسٹی کا فاضل ہو، چاہے ام القریٰ کا فاضل ہو، چاہے ازہر کا فاضل ہو، چاہے دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہو، اگر وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے تو غلط ہے. اس کو ہم اپریشیٹ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ اس کو معاف کرتے کہ نہیں یہ ہمارے ادارے کا پڑھا ہوا ہے. نہیں،
یہی تو الحمدللہ شریعت اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر جو اینٹی وائرس ہے بہت مضبوط ہے، اس کے اندر کوئی چیز آ کر رہ نہیں سکتی، سمندر کی طرح یہ اگال کے پھیل رہے ہیں، چاہے وہ اپنا کرے چاہے وہ باہر کا کرے، اس کو چھوڑتا نہیں۔ یہ خودکار سسٹم ہے، اس کا کوئی اس کو کوئی مین اتھارٹی اس کو وہ ہینڈل بھی نہیں کر رہی ہوتی۔ اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ امت کسی غلط بات کو قبول نہ کسی غلط بندے کو قبول کرتی ہے، کیونکہ اس دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ وہ جب ہی رہ سکتا ہے جب یہ چیزیں اندر سے نکلتی رہیں، خارج ہوتی رہیں، تاکہ دین کا صحیح تصور قائم رہے۔ اچھا جی، تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر بالرائے یہ ہے کہ لغت اور عربیت، یعنی عربی زبان کے جو قواعد اور اصول ہیں وہ، صرف نحو اور لغت کے جو قواعد ہیں وہ، اور جو شریعت کے قواعد ہیں، اصول فقہ ہے اور ہمارے اصول عقائد ہیں، جیسے یہ اصول دین میں تقریباً یہ موٹے موٹے یہ قواعد آ گئے، قواعد شرعی یہ ہے، ان کو معلوم کیے بغیر اس طرح تفسیر کرے کہ نمبر ایک، جو اپنی عقل کہتی ہے اس کو لیتا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات ہو سکتی ہے جس کا تعلق نقل سے ہو، اور عقل کو اس میں کوئی مجال ہی نہیں، عقل کا وہاں دار ہی نہیں ہے۔ مثلا اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور قصص و احکام سے متعلق مقام، یعنی اب مثلا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ ایک واقعہ ہے، اب بیٹھ کر عقل سے آپ اس کو سیٹ نہیں کر سکتے، نہیں میری عقل یہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا مصر نہیں جانا چاہیے، یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ شام میں بکے ہوں، یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ ادھر بکے ہوں، بھائی یہ تو واقعہ ہے، یہ نقل سے طے ہوگا، روایات سے واقعات سے چلا آ رہا ہے۔ تو ایسے جیسے آپ کہیں کہ نہیں میرے خیال میں جو ہے نا وہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہ دلی میں نہیں ہوئی۔ اس قسم کے کچھ لوگ آج کل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عقل سے بڑے بڑے واقعات کا انکار۔ ایک صاحب ریسنٹلی گزرے ہیں، محمود احمد عباسی ان کا نام ہے، 50-60 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ واقعہ کربلا وہی نہیں، ایک تاریخی افسانہ ہے، اور اپنے لحاظ سے کچھ انہوں نے قرائن شرائن اس کے لیے جمع کر لیے دائیں بائیں سے کچھ چھوٹے موٹے، اور اس پر جناب پوری کتاب لکھ دی۔ اس قسم کی باتیں کرنا، اور ہوتا تو عقل کے گھوڑا ہے، نہیں یہ ناسبیت سے اپنی عقل کے گھوڑے سے وہ اس طرح کی باتیں نکال دیتا ہے، حالانکہ اس بات کا عقل سے تعلق نہیں، بھائی یہ تو اس سے تعلق ہے کہ آپ تاریخی معیارات کو دیکھو تو پورا اترتا ہے، تو باقی آج تک امت لیتی چلی آ رہی ہے، اب آپ ہی کی سمجھ میں آئی ہے ایک بات جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرا، یا نقل کے ظاہر کو لیتا ہے، حالانکہ وہ امر عقلی قواعد پر موقوف ہوتا ہے، جیسا کہ مجسمہ، یہ مجسمہ ایک فرقہ ہوا ہے، یہ آپ کی جو اسلامی عقائد ہے اس میں کچھ تفصیل ڈیٹیل آئے گی اس کی۔ یہ فرقہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی جسم رکھتا ہے جیسے ہمارا انسان کا جسم ہوتا ہے، اس کے بھی ہاتھ ہے، اس کی بھی آنکھیں، اس کی بھی پاؤں، یعنی گویا کہ انسان ہی کی صورت ہے، چاہے سائز وائز کچھ بڑا ہو سکتا ہے لیکن خدا بھی کچھ ایسے ہی جسم رکھتا ہے۔ یہ مجسمہ لوگ تھے، یہ تجسیم ہے، یہ کفر ہے، یہ دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے اس سے۔ تو لیکن وہ استدلال وہ بھی قرآن سے ہی کرتے تھے، قرآن کی وہی آیت ہے ید اللہ فوق اید اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا جو وہ چہرہ ہے وہ باقی رہے گا۔ تو یہ لفظ وہ لے لیتے تھے ظاہری لفظ، ان کی حقیقت کی طرف جانا یا شریعت کے قواعد اور اصول کو نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ شریعت کا طے شدہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، تو ہر وہ آیت یا آیت کا وہ مفہوم جس میں اللہ کے جسم کی طرف بات جا رہی ہو وہ غلط ہوگا۔ اب جو بندہ اس ضابطے کو نہیں مانتا، یہ ضابطہ اس کے سامنے ہے ہی نہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ یبقى وجہ کو جب سامنے آئے گی تو الٹی تفسیر کرے گا، ایسی تفسیر کرے گا جو اس کو دائرہ اسلام سے نکال دے گی۔ وہ آیا مفسر بننے، لیکن حقیقت میں بیچارہ اس ایمان سے ہاتھ منہ کٹا، اور ظاہری معنی کے محال عقلی ہونے کو نظر انداز کر دیا، یعنی یہ ظاہری معنی اللہ کے لیے تو مراد ہو ہی نہیں سکتا، اتنی موٹی سی بات بھی اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، لیکن بنا تفسیر مفسر ہے۔ یا بعض علوم عقلیہ الہیہ کے مطابق بات کو لیا، تو حالانکہ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے جن دیگر علوم شرعیہ علوم الہیہ کی ضرورت ہے ان سے بے خبر ہے۔ حفظ تشیّن وغاب عن الاشیاء، بعض دفعہ آدمی ایک چیز کے کچھ حصے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک تصویر کا کچھ حصہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے وہ اس کو اپنے خیال سے باقی چیزیں بنا لیتا ہے، باقی حصے اپنے خیال سے بناتا ہے، تو وہ بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ناقص معلومات ہوتی ہیں وہ بھی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس نے کچھ قاعدے تو اس کے سامنے تھے اور کچھ قاعدے اپنے پاس سے گھڑ لیے، یہ بھی غلطی کرتا ہے۔ تفسیر کی رائے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ابن نقیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ تفسیر بالرائے کی 5 صورتیں. پہلی صورت، تفسیر کے لیے ضروری علوم حاصل کیے بغیر جو تفسیر کی جائے، یعنی جو بندہ اہل نہیں تفسیر کرنے کا، جو پیچھے بات ہو چکی، وہ جو بھی تفسیر کرے گا تفسیر بالرائے ہو، بھلے وہ بائی چانس ٹھیک بھی ہوگا، لیکن وہ سب اپنے کھاتے میں گویا گناہ ڈالتا ہے اور اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کر رہا ہے. دوسری صورت، وہ متشابہ کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اس کی تفسیر کرنا. وہ کہتے ہیں جناب مجھے پتہ چل گیا. آج تک تو مفسرین یہ کہتے آئے کہ یبقى وجہ ربی کا، اللہ کا چہرے کا ہمیں پتہ نہیں، جو بھی مراد ہے اللہ جانے. آج تک تو مفسرین یہ کہتے ہیں، وہ کہتے نہیں مجھے پتہ چل گیا، چہرے سے مراد ہے مثلا سورج. فرض کریں تو اس طرح کی اس نے ایک تفسیر اپنے پاس سے متشابہات کی کر دی، تو یہ بھی تفسیر بالرائے ہے، کیونکہ یہاں شریعت کے اصول یہاں پہنچ کر رک جاتے ہیں. اس سے آگے جو بارڈر ہے گمراہی کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. جو ہدایت یا شریعت ہے وہ اسی دائرے کے اندر ہے. جب اس سے آگے قدم بڑھایا تو وہ گمراہی کی سلطنت میں داخل ہو گیا. تیسری صورت، وہ تفسیر جو کسی فاسد مذہب و فکر، یعنی کوئی غلط نظریہ ہے، مثلا یہ جو بھی میں نے عرض کیا کہ وہ یا بنی اسرائیل کی تفسیر اس صاحب نے یہ کی کہ اس مراد امت محمدیہ. اب اس نے کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے پہلے تو اپنا کوئی فلسفہ گڑھا ہوگا اپنے دماغ میں، کہ تھیوری سیٹ کی ہوگی اس نے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے اس نے قرآن پہ جب نظر ڈالی تو اس کو لگا کہ ہاں یہ باتیں میں کروں تو اس سے تائید میری ہو سکتی ہے. تو پھر قرآن کو تختہ مشق بناتا ہے انسان. شروع سے ایسا ہی ہوا. سب سے پہلا جو فرقہ تھا امت میں جدا ہوا امت کے مین سٹریم سے، وہ خوارج کا فرقہ تھا. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ جدا ہو گئے. تو ان لوگوں نے سب سے پہلا یہ نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی بس. اور کہنے لگے بس قرآن ہے، قرآن سے باہر ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے. عبداللہ بن عباس کو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے جو حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے بس. تو وہ ان کو جب بھیجا ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مکالمے کے لیے، تو ساتھ میں علی نے ایک اصول فرمایا، بڑا اہم اصول ہے. فرمایا کہ ان سے سنت پر بات کرنا، حدیث پر، اپنی حدیث کو سامنے رکھنا. قرآن یعنی ان کے پچ میں جا کر نہیں کھیلنا. آج کی ذرا ہلکی لینگویج میں بات کی جائے تو وہ تو چاہیں گے کہ تمہیں اپنے اس پہ لا کر کھڑا کریں. پھر آگے فرمایا کہ فإن القرآن ذو وجوہ، کیونکہ قرآن جو ہے نا اس میں اس کی ایک آیت کے ملٹی ڈائمینشنلز ہیں. اس کی آیتیں جو ہے نا بہت جہاد رکھتی ہیں. یعنی ایک آیت کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ملٹی ڈائمینشن، کئی جہاد ہے نا اس کی. تو قرآن کی آیات تو ایسی ہیں. اب اس میں اس لیے ہر گمراہ آدمی جو بھی شریعت میں گمراہ ہوتا ہے، اسلام کا گمراہ فرقہ ہے، وہ قرآن کو اپنا مرکز بناتا ہے. یہ پیچھے سے ہسٹری میں یہ بات چلی آ رہی ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فقہاء سے کٹے، علماء سے کٹے، پھر حدیث سے کٹے، کیونکہ اس کی من مانیاں زیادہ ہو سکتی ہیں اگر وہ صرف قرآن پر فوکس کرے گا. تو وہ جو چاہے گا عقیدہ گھڑے گا اور قرآن کی کہیں نہ کسی آیت سے اس کو نکال دکھائے گا، کوشش کرے گا اس کو نکال دکھائے گا. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. قرآن خود اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت سے کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سے کو گمراہ کرتے ہیں. تو تفسیر بالرائے کے راستے سے جو انسان چلتا ہے وہ پھر یہ کرتا ہے. تیسری صورت، وہ تفسیر جو کسی فاسد مذہب و فکر کو ثابت کرنے کے لیے ہو، کہ اپنے فاسد مذہب اور فکر کو اصل بنایا جائے اور تفسیر کو تابع کر دیا جائے. اب انہوں نے کیا کیا، علی کے زمانے میں خوارج جو تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ علی اور معاویہ کے آپس میں چونکہ وہ جنگ تھی، تو اس میں انہوں نے جنگ ایک مرحلے پر ایسے پہنچی کہ شام کے جو معاویہ کی فوج ہے انہوں نے نیزوں پر قرآن رکھ لیا کہ جنگ بندی کرتے ہیں اور قرآن کے مطابق فیصلہ کروا لیں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب قرآن ظاہر خود تو نہیں بولے گا، تو قرآن بیٹھ جائے کرسی پر اور آگے دو مقدمہ رکھ دے، قرآن جج بن جائے، خود بولے. قرآن کو کوئی بتائے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ادھر کا حکم ایک ادھر کا حکم رکھ لیتے ہیں، فیصل بنا لیتے ہیں دو آدمی کو. اب جب یہ حکم بنانا تو خوارج کی دیکھے بد عقلی، اصل میں بے عقلی ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو غیر قرآن کو حکم بنا دیا، فیصل تو قرآن کو ہونا چاہیے، یہ آپ نے دو انسان فیصل بنا دیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے نعرہ لگا دیا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، ان الحکم الا للہ، یہ ان کا نعرہ شعار بن گیا ان کا خوارج کا. اور اس وقت علی کے لشکر سے جدا ہو گئے.
خروج جس کو کہتے ہیں کہ نکل جانا، باہر نکل جانا، ایگزٹ کر کے وہاں سے۔ آج کل پالش ہے وہ شو نہیں، آج کل بہت کم ہے، کچھ یمن ومن میں ہے کچھ ایسے لوگ، ورنہ ایک فکر ہے یہ بنیادی طور سے، اس لیے اب فرقہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے اس کی فکر تو چھوڑ گیا، وہ اپنے جراثیم چھوڑ گیا، وہ کہیں نہ کہیں کسی کسی کو لگتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک فکر تھی کہ ایک طرف صحابہ ہیں، خلفائے راشدین کا طریقہ شمار خلفائے راشدین میں بدری صحابہ بھی موجود ہیں، احد والے موجود ہیں، بیض رضوان والے موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہ قرآن نہیں سمجھ رہے اور ان کو سمجھ آیا لوگوں کو، ان میں سے کوئی صحابی نہیں۔ اور صحابہ کی یہ الٹی فکر صحابہ کے اندر نہیں تھی، الٹا علم جو ہے نا انہیں کو نصیب ہوا شیطان کے لیے بچوں کو۔ تو یہ انہوں نے یہ کہا، اور قرآن اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ان کے خیموں سے قرآن کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، چھتے کے قریب جائیں تو یہ ہوتا تھا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ان کے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، یہ عمل میں نہیں آیا، زبان پر آ گیا بس۔ تو یہ انہوں نے اپنی ایک فکر الٹی ثابت کی، پھر قرآن سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ تیسری وہ تفسیر جو کسی فاسد مذہب کو فکر کو ثابت کرنے کے لیے ہو کہ اپنے فاسد مذہب اور فکر کو اصل بنایا جائے اور تفسیر کو تابع کیا جائے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اس کی سادہ بڑی مثالیں اس وقت جو قرآن کے داعی ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جو دین کا تصور ہوتا ہے وہ قرآن میں آسانی سے سما سکتا ہے، حدیث میں وہ سمانا ذرا مشکل ہوتا ہے، فقہ میں فقہا کے یہاں سمانا اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں چلی جاتی ہے بات، اس لیے وہ کہتے ہیں چھوڑو ان سب باتوں کو، قرآن سب سے اصل قرآن ہے، لہذا قرآن پکڑو۔ اور وہ جو مرضی چاہتے ہیں قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں داڑھی جو ہے وہ سنن انبیاء میں سے تھی، ان کے دین کا حصہ تھی ضیاء صاحب کے زمانے میں، اور بعد میں داڑھی خارج ہو گئی، اب وہ کوئی نہیں، اب وہ ایک کلچر کا حصہ ہے۔ یہ خوارج کے رہیں گے، خوارج کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کہیں گے گمراہ ہے۔ گمراہ ایک یوں سمجھے کہ مین ایک ٹائٹل ہے، اس کے نیچے بھی سارے آ جاتے ہیں جتنے بھی لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے۔ اب وہ جو بھی اپنا نظریہ کرتے ہیں اس کو قرآن سے فٹ کر دیتے ہیں، آپ اس کی ان کی تفسیر ہے البیان کے نام سے غالباً ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، یہ تدبر قرآن ہے، امیر اصل اصلاحی صاحب کی وہ بھی ہے۔ چوتھی صورت بغیر دلیل کی یہ کہنا کہ اس لفظ یا آیت سے اللہ تعالیٰ کی قطعی طور پر یہی مراد ہے۔ پانچویں صورت ہوائے نفس کے ساتھ تفسیر کرنا، یعنی کوئی اپنی ذاتی خواہش ہے، ہوائے نفس مراد عقیدہ نہیں، کوئی ذاتی خواہش ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ حکم شریعت کا بنا دوں، یہ اس کا اپنا مفاد ہے، مالی مفاد ہے یا کوئی شخصی مفاد ہے، اس کے لیے قرآن کی تفسیر کو توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے، یہ بھی تفسیر کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو وہ لائیے گئے قرآن پاک کی تفسیر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، سورہ فاتحہ سے پہلے سٹارٹ لیں گے۔ کل بھی ہے، پرسوں پیر ہے نا، کل بھی ہے، اچھا کل پیر ہے، ٹھیک ہے، کل سے انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر۔ کوئی سوال ہے آن لائن تو فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں نہیں، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بات ایسی ہو جو جن سے آپ نے سنی پڑھی ہے علماء سے، یا بہت ہی کوئی ایزی ایکسپلین جیسے کرنا ہوتا ہے کہ بچوں نے مثلا پوچھا کہ دریا جو ہے اس میں راستے کیسے بنے، تو آپ کے ذہن میں کچھ کوئی نقشہ آ رہا ہے اس کو بتا دیں، لیکن جو مین کوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے قرآن کے کسی لفظ کا مطلب طے کرنا، وہ نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ یعنی یوں دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ ایک ہے کسی چیز کی تسہیل کرنا، اس کو آسان کرنا، وہ تو کر سکتے ہیں، اور ایک ہے کسی کی تفسیر کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ تفسیر ہوگی، یہ ذمہ داری کا کام۔ السلام علیکم۔ سر یہ آپ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں تو باقی ہمارے ساتھ آپ وہ تو بولتے کہ آپ سے زیادہ انگلش بولتے ہیں۔